حدیث کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں موجود ہے۔ بعض لوگ ہیں معاشرے کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو حدیث کی تو حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہی نہیں، تو ہم حدیث کو کیوں مانیں؟ نہ ہی اس زمانے میں قرآن ایک جلد کے اندر پورا کا پورا لکھا گیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس طرح لکھی گئی، تو کسی چیز کی حفاظت کا مطلب یہ کبھی نہیں بنتا کہ وہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہوتی تو وہ محفوظ ہوتی۔ اعتراضات میں سے ہی بعض معترضین جو آج کل مشہور ہیں، جاوید گامدی اور دیگر، وہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حدیث لکھی گئی تھی، تدوین کی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صرف ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی کوئی اسلام میں تو حیثیت ہی نہیں۔ نماز کا طریقہ کہاں سے لیتے؟ تو انہوں نے کہا سنت سے لیتے، تو اس نے کہا نہیں، سنت سے کیسے معلوم ہوتا؟ بولا دیکھیں، نماز تو آپ ایسی پڑھتے ہیں جس طرح آپ کے ابا نے پڑھی، آپ کے ابا نے کیسے پڑھی؟ جیسے دادا نے پڑھی، تو لوگ تو اس کو تواتر عملی، لوگوں کا عمل چلا آ رہا ہے، لوگ اس طرح ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ جواب غلط ہے۔ لا تکتبوا عنی، حدیث نہیں لکھنی چاہیے، تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے؟ یہ حدیث لکھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث تک پہنچ کیسے گئی تھی؟ اگر آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا تو پھر وہ پہنچی کیسے؟ ہم سمجھیے گئے صحابہ کرام نے آپ کی بات نہیں مانی، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عثمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقام حدیث۔ یہ پروگرام جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے ڈیجیٹل میڈیا کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر، جہاں فتنوں کا دور دورہ ہے، فتنہ شبہات، فتنہ شہوات دونوں اپنے عروج پر ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دین اسلام میں ابتدا سے ہی دشمنان اسلام نے مصادر دین کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو۔ یہاں تک کہ حدیث رسول کے بارے میں بہت سے اشکالات وارد کیے گئے، کہیں حدیث کو ضنی قرار دیا گیا، کہیں اس پر سند پر اعتراض کیے گئے، کہیں متن پر اعتراض کیے گئے، کہیں محدثین پر اعتراض کیے گئے، اور کہیں تدوین حدیث کے ادوار پر اعتراض کیے گئے۔ آج کل کے دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر بولنے والا داعی سمجھا جاتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ عوام الناس کو مقام حدیث، حجیت حدیث کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر فراز الحق حفظہ اللہ تعالی، جو پی ایچ ڈی ہیں مدینہ یونیورسٹی سے علوم حدیث کے اندر، اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر۔ آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں۔ آج وہ تشریف لائے ہیں تاکہ وہ آپ کو ان اشکالات کے بخوبی جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا، اور ہم انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ شیخ، پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ پروگرام کا نام ہی مقام حدیث ہے، تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ حدیث کا مقام ہمیں بتلائیے کہ اسلام کے اندر حدیث کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا تعریف ہے۔ جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والا، اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے بھی اپنی تمہید میں ذکر کیا کہ آج کے زمانے میں مختلف لوگوں کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں، اور شبہات ہم سنتے رہتے ہیں، اور خاص کر سوشل میڈیا کی وجہ سے کبھی کبھار غیر پختہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو کہیں کسی نہ کسی ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید حدیث کا وہ مقام نہیں ہے اسلام میں جس طرح سے آج تک کئی سنتے آئے ہیں، یا کس طرح سے کچھ علماء بیان کرتے آئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تو حدیث کا مقام واضح کیا جائے، پھر اس کے بارے میں کچھ جو ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو حدیث کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو جب پڑھا تو میں نے اس میں 33 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اتباع اور اطاعت کے بارے میں قرآن کی آیات کو پایا۔ یعنی یہ 33 آیات وہ ہیں جو کہ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دے رہی ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اس طرح کی بہت سی ہیں، میں ایک دو کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہمارے تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اسے بجا لاؤ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے، انہیں بجا لاؤ، اور بہت سی باتوں سے منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ اور اگر اس کو ہم اس انداز سے بھی بیان کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے،
وہی آپ کی حدیث کا وہی حدیث کا تو ایک مثال سوچے کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہے، سب سے عظیم نبی ہے. انبیاء کرام سارے ہی عظیم ہیں لیکن ان میں آپس میں درجات ہیں. تو جو ایک نبی کی عظمت ہے اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے ہمیں؟ ایک نبی کی عظمت کے پہلو کیا ہوتے ہیں؟ نبی کی عظمت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور تو اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک کہنا، اس کا ایک ایک خاموش ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ خود سے اپنی مرضی کے اعمال پہ نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول بن جاتا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہی آپ کی احادیث کا مقام ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سب کے ذہن میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے، بنی الاسلام علی خمس. تو اس پہ اگر آپ غور کریں تو کلمہ توحید، سب کو معلوم ہے کلمہ توحید، اس میں کوئی بہت زیادہ باریکیاں نہیں ہے، بنیادی کلمہ ہے، اقرار کر لینا اور اس پر یقین کر لینا. اس کے بعد جو ارکان اسلام بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت، یہ 4 بنیادی ارکان اسلام، ان کو انجام دیے بغیر ہمارا اسلام پورا نہیں ہوتا. اسلام کی عمارت ان 4 چیزوں پر قائم ہے. تو یہ 4 امور میں نے اگر انجام دینے ہو آج، میں کیسے انجام دوں گا؟ ایک شخص کہے کہ میں نے نماز قائم کرنی ہے، کیسے نماز قائم کی جائے گی؟ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھا جائے گا؟ سجدے میں کیا کہا جائے گا؟ اتحیات میں کیا پڑھا جائے گا؟ تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف نہ دیکھ لیں. زکوٰۃ کے اندر نصاب ہے، کم زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے بار پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال میں کتنی بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تمام تر تفصیلات یہ قرآن مجید کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہم کو ملتی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ جس پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجمل ہے اور حدیث مفصل ہے. بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایک آیت بھی موجود ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں کیا چیز نازل کی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ اس کو بیان کریں. تو جیسے ہم عربی زبان کے اصول سمجھتے ہیں کہ ایک ہے مبین اور ایک ہے مبین، تو مبین میں فرق ہوتا ہے. مبین جو بیان کرنے والا ہے، مبین جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اب جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہی چیز بیان کرنے والا، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے. تو بیان الگ ہے اور اس کا بیان کرنا اور اس کو تفصیل کرنا یہ الگ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تبیین فرمائی ہے، اس کی تشریح فرمائی ہے، اور مزید اس کے اندر قرآن کی آیات بھی ہے. ایک آیت پہ ہم بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، تو وہ آیت بھی بڑی اہم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک نعمت کا ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر بہت بڑا احسان تھا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اچھا رسول بھیجا ان میں سے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے. یہ تو ہو گیا مقام قرآن. اس کے بعد کیا کرتے ہیں رسول؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس سے اچھی عادات اس میں ڈالتے ہیں، اور جو غلط عادات ہیں اس سے ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں. یہ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ بیان کر کے ہوتا ہے، توضیح کر کے ہوتا ہے، ڈرا کے ہوتا ہے، خوش کر کے ہوتا ہے. یہ سارے اسالیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. پھر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اب نوٹ کریں، تلاوت تو ہو گئی، اب تعلیم کتاب کچھ اور چیز ہے، تلاوت الکتاب کوئی اور چیز ہے. والحکمہ، اور انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب یہاں بیان ہوئے. تو اگر ہم غور کریں تو قرآن جو پورا کا پورا ہے وہ تو تلاوت سے حاصل ہو گیا، تو باقی بھی تزکیہ کہاں ہے اور تعلیم کہاں ہے اور پھر حکمت کہاں ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یقیناً بڑی گمراہی میں تھے. تو یہ بات بہرحال ہم بھی آج ایک آسان سی مثال سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی تاریخ میں گزرے ہوئے کسی عظیم شخص کی بات کر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہوں کہ ہاں وہ شیکسپیئر تھا اور نیوٹن تھا. اب میں پوچھوں گا نا اگلا سوال کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا فرمایا تھا اس نے، اس کی باتیں کہاں ہیں؟ یقیناً اس کے بغیر اس کی عظمت کا میں قائل ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ایک شخص کہے گا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی انسان تاریخ میں آیا ہی نہیں، آپ سے بہترین شخصیت تاریخ میں گزری نہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے، اب میں کہوں کہ انہوں نے جو بتایا، ان کی جو زندگی تھی وہ کہاں ہے؟ قرآن تو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے آگے منتقل کر دیا. ان کی ذات کی عظمت کے پہلو کس طرح سے واضح ہوں گے؟ قرآن کو خالی پڑھ لینے سے. قرآن کے خالی پڑھ لینے سے، وہ تو اللہ کا کلام ہے پورا کا پورا، اس میں یقیناً آپ کی تعریف بھی آ گئی، وہ ایک حصہ ہے اس میں موجود، لیکن آپ کی اپنی فرامین سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی اپنی باتوں سے، آپ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے، آپ لوگوں سے کس طرح ملتے تھے، آپ نے جنگ کے موقع پر کیا آپ کا کردار تھا، امن کے موقع پہ کیسا کردار تھا. یہی تو معنی ہے اسوۃ الحسنہ.
اللہ کی رسول زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. رول ماڈل مطلب ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری تم تک پہنچے گی, تم نے اسی کو مطابق زندگی گزارنی ہے, تم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی آگے بڑھنی ہے, کیسے ہوگی. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھے بغیر دین اسلام کا ہمیں اور آپ کو صحیح اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اسلام کیا ہے, نہ ہی قرآن مجید پر عمل ہو سکتا ہے. یعنی صرف محبت رسول کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا, عمل بالحدیث بھی لازمی ہے. بالکل بالکل, یہ یقیناً ایسے ہی ہے, کیونکہ اب ہم رسول کی محبت کا جب بات کر رہے ہیں تو میں وہی کہوں گا نا کہ رسول کی کیا پہلو کو دیکھ کے میں آپ سے محبت کروں, کس وجہ سے آپ سے محبت کروں. وہ آپ کی جو زندگی سامنے آتی ہے, آپ کی عبادت سامنے آتی ہے, آپ نے کیسے دین کو ہم تک پہنچایا, ایسے ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ خود ہمیں بتا دیا. جسے ابو الدرداء رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی پرندہ آسمان پر اپنے پروں کو پھڑپڑا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں علم دیا. یہ آپ کی محبت اسی وجہ سے سامنے آتی ہے کہ آپ نے ہر چیز جو کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گی وہ ہمیں اس کو بتا دیا, اور جو اللہ سے دور کر دے گی اس کے بھی ہمیں آگاہی دے دی. یہاں تک تو آپ نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور حدیث بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا, انسان اپنی مصادر شرعیہ کو مکمل نہیں کر سکتا. لیکن بعض لوگ ہیں معاشرے کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو حدیث کی تو حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی ہی نہیں, تو ہم حدیث کو کیوں مانیں؟ یہ بات دیکھیں, اس طرح جیسے آپ نے کہا, بعض لوگ بات کرنے والے ایسے بات کہہ دیتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا, تو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا ذکر کا لفظ ایک نصیحت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آیات کا سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے, ورنہ قرآن مجید کے اندر اور بھی ذکر کے پہلو موجود ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ بھی ہے, اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا بھی ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس عام لغت کے معنی میں بھی, یعنی کہ عربک کے جو لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکر کے اندر قرآن کے علاوہ بھی جو اللہ کی یاد کرنے کی اشیاء ہیں, جیسے ہم دعائیں کہتے ہیں, اذکار کہتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ کا خوب ذکر کرو, تو خالی قرآن مجید پڑھنا مراد نہیں ہوتا, بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد مراد ہوتی ہے. اس میں جو بھی ہمیں دعائیں آتی ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ, تسبیحات آتی ہیں, یہ سب بھی شامل ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ہم غور کریں اسی آیت پر, جیسے ہم نے کہا انا نحن نزلنا الذکر, اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کرنی. اب یہ ذکر نازل کیوں ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آ گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے ذکر نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بیان کریں. تو اللہ نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, اور اگلا کام دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تاکہ آپ اس کو بیان کریں. نوٹ کریں, اگر ہم کہیں گے یہ والا مرحلہ تو بالکل محفوظ ہو گیا کہ نازل ہونے کا, اس میں کہیں کوئی خلل واقع نہیں ہوا, ہو بھی سکتا اللہ نے ذمہ لے لیا. لیکن جس نیت سے یا جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا, اس کے بہرحال ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. وہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں لوگوں کو بیان کر دیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے اسوہ حسنہ بنایا ہے ہر ایک کے لیے, قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ, جو بھی آخرت چاہتا ہے, اللہ کا دیدار چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے, اس کے لیے رسول اللہ وہ ماڈل ہے. لیکن اس کی حفاظت نہیں ہونے والی. تو بتائیے, یہ کیا قرآن مجید کی ہم عظمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو نعوذ باللہ ہم قرآن مجید کے جو طاقت ہے اس کو مزید کم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, یہ اس وقت تک نازل ہونے کی بہرحال گارنٹی تھی, اس کے بعد اس کی جو توضیح ہے, اس کی جو تفسیر ہے, اس کی جو مقاصد ہے, اس کا کیا معنی مفہوم ہے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بالکل جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا, یا اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. نہیں, اس کو یہ پورا حصہ ہے. تو جب اس کا بیان آگے محفوظ نہیں ہوگا تو اس کی حفاظت کے پھر مقاصد واضح نہیں ہو پائے گے کہ وہ بیان کے قابل ہے. اس کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جو کہ ہماری ذاتی طور پہ ترجمہ پڑھ کے اس طرح سمجھ نہیں آتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان میں ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہوئی, انہی کے لیے حقیقی امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کرام سچے لوگ ہوتے تھے. جیسے انہوں نے یہ آیت پڑھی نا تو وہ گھبرا گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم سب سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے عمل کے اندر, تو ہمارے لیے اس کا مطلب نہ امن ہے نہ ہدایت ہے. تو گئے, یہ حدیث بخاری میں, گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم کی آمیزش ان کی ایمان میں شامل نہیں ہوئی, امن تو ان کے لیے ہے. تو یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ, ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہو, اور اپنے ظلم سے مراد یہ کمی نہ ہوئی ہو, کوتاہی نہ ہوئی. تو غور کریں, اب
بظاہر آیت کا یہ مفہوم بھی ہے جو انہوں نے سمجھا بھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی تفسیر کر کے دکھائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ وہ ظلم ہے جو کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، بے شک شرک اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو یہ اس شرک کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے عمل میں شرک موجود نہیں تھا نا، اگر تو ان کے لیے امن ہے ہدایت یافتہ. دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر باقاعدہ بیان کر کے دکھائی، جس سے اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے اور وہ جو ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی، یہ بات واضح ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ جس قدر اس قرآن کو بیان کی ضرورت ہے اتنا بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ بہت جزوی باتیں ہوں، بہت تفصیلی باتیں ہوں، جس کے اندر کہیں کوئی بہت بنیادی دین کے احکامات نہ آتے ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کچھ حدیثیں کمزور رہتی ہیں، ضعیف رہتی ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ کیا وہ دین کی حفاظت میں حرف آ گیا؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو اس قرآن کو بیان کر دیں اور جو بندوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے واضح کر دیں لوگوں کے لیے، اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. ورنہ اس قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، ورنہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور اس کے اندر یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی ہے. وہ کہتا ہے نہیں قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. کیسے ہوئی ہے قرآن کی حفاظت؟ اس طرح ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا. کچھ لوگوں نے کھالوں پر لکھ لیا، کچھ لوگوں نے درختوں پر لکھ لیا، کچھ نے چمڑوں پر لکھ لیا، کچھ نے ہڈیوں پر لکھ لیا، ٹھیک ہے، اور کچھ یاد کرتے تھے اس زمانے میں. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جیسا اجماع جمع ہوا تو سینہ بسینہ لوگوں نے جو یاد کیا، لوگوں نے جو لکھا، اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ آگے پہنچا ہے. تو سنت رسول کا یہ معاملہ ہے. نہ ہی وہ اس زمانے میں نہ قرآن ایک جلد کے اندر پورا کا پورا لکھا گیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس طرح لکھی گئی. تو کسی چیز کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہونا، یہ کبھی نہیں بنتا کہ وہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہوتی تو وہ محفوظ ہوتی، اگر وہ تاخیر سے لکھی گئی تو محفوظ نہیں ہوگی. قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت ذمہ داری لی ہے، لیکن کیا گیا محفوظ لوگوں کے ذریعے. ورنہ تو یہ مانا ہوتا کہ وہ پورا قرآن مجید کعبہ کے اوپر نازل ہو جاتا، پورا ایک جلد، اس میں ایک حرف کی نہ تبدیلی ہوتی نہ کچھ ہوتی. نہیں، کروایا اللہ تعالیٰ نے یہ عمل لوگوں کے ذریعے ہی ہے، اسباب لوگ ہی بنے ہیں، اس کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. یہی معاملہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے ایسے حفاظ کیا تاریخ انسانی کے اندر نظر آتے ہیں ہمیں، 5-5 لاکھ حدیثات کر لینے والے، 10-10 لاکھ حدیثات کر لینے والے. تو ان انسانوں کا ہونا اور ان کا تدوین کے عمل میں ان کی جہود، ان کی محنتیں، مشارکت شامل ہونا، یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس حفاظت کے اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعے اس حفاظت کا کام لیا. اور یہ میں آخری بات اس میں یہ کر لوں گا کہ یہ افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ مسلمان ناسمجھی میں باتیں ایسی کرتے ہیں، ورنہ یہ دنیا کی نظر میں یہ ایک قابل فخر جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہمارے محدثین نے کی ہے. اور دنیا دنگ رہ چکی ہے اس کے سامنے کہ کسی بھی شخصیت کی تاریخ میں اس کے کوئی 10% بھی اس کے اقوال کی جانچ پڑتال اور حفاظت کا کوئی کرائٹیریا موجود نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور آپ کی جو نسبت سے ہر بات جو کی جاتی ہے، ہمیں اس کی جب تک تحقیق نہ ہو جائے اور حدیث سے کی جو 5 شرائط ہے تک وہ پوری نہ ہو جائے، جب تک ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اتنی سخت کرائٹیریا اس کا بنایا گیا ہے محدثین کی طرف سے. اگر ہم اس پر کسی موقع میں بات کریں گے کہ محدثین حدیث قبول کب کرتے تھے، تو انسان حیران ہو جائے کہ کیسے یہ ایک باقاعدہ مضبوط علم ہے، پوری ایک سائنس ہے، کہیں اس کے اندر کوئی جھول والے پہلو موجود ہی نہیں، کمی والے پہلو. شیخ اس میں یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ عہد نبوی میں ہی حدیث کی حفاظت ہو چکی تھی. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، عہد نبوی میں تو اس قدر محفوظ نہیں تھی. ہو سکتا ہے راویوں کے اپنے طرف سے اضافے کر دیے گئے ہوں حدیث کے اندر، تو وہ حدیث کی حجیت پہ ہی شک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بہرحال مشہور شبہات میں سے ہے کہ اس زمانے میں لکھی ہی نہیں گئی. چلیں قرآن تو آپ نے بتا دیا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ چمڑے پہ اور ہڈی پہ اور مختلف چیزوں میں لکھا گیا تھا، لیکن حدیث تو لکھی ہی نہیں گئی، یہ بات کہی جاتی ہے. یہ غلط جو ہے درست بات نہیں ہے اور حقیقت کے برخلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات تو یہ عمومی بات سمجھ لیں کہ لکھے جانے کا رواج اتنا عام نہیں تھا. مشہور جو مورخ ہیں البلاذری، ان کی کتاب فتوح البلدان اور انصاب الاشراف، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پورے 17 لوگ تھے جو لکھا کرتے تھے مکہ میں، کہ بعض اس کے زمانے کے اندر کی بات کر رہے ہیں. اب 17 لوگ، مکہ ایک
آپ کہہ لیں کہ اس زمانے کا ایک مرکز تھا عرب کا، ایک بڑی زبردست جگہ تھی، ایک سینٹرل سٹی آپ اسے کہہ لیں اس وقت کا. وہاں پہ 17 لوگ ہیں لکھنے والے. تو اشارہ اس طرف ہے، وہی جو قرآن میں آئے تھے نا الامیین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عام معمول نہیں تھا وہاں کے لوگوں کا لکھنا اور پڑھنا. ہاں قابل ذہین اور سمجھدار اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو بہت اونچا مقام تھا ان سب لوگوں کا اس زمانے میں بھی. لیکن لکھنا اور پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، کیونکہ آپ جب جانتے ہیں کہ لکھنے کی جو آلات ہوتے ہیں اس میں بھائی پوری ایک شاخ کو خاص قسم کے درخت سے قلم بنانا، اور اس کے بعد پھر انک کس کس طریقے سے کس کس پودے کو جو ہے وہ طریقے سے حاصل ہو، ایک مشکل چیز ہوا کرتی تھی، اور ہر وقت اس کو ساتھ لے کے گھومنا، تو وہ یاد کر لیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی بھی چیز زیادہ نہیں لکھی جاتی تھی، اسی لیے قرآن مجید کو بھی جو ہے وہ یاد کرنے والے لوگ زیادہ تھے، اس کو لکھنے والے لوگ اتنے نہیں تھے، یاد کرنے والے لوگ بہت زیادہ تھے. البتہ جو حدیث کے بارے میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ لکھی نہیں گئی 200 سال بعد، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں 300 سال بعد لکھی گئی. اچھا اکثر مثال دیتے ہیں امام بخاری ہے، بھائی بخاری سے پہلے تو حدیثیں کوئی تھی نہیں. تو یہ سب غلط جو ہے وہ مفروض پر مبنی بات ہے. درست بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی حدیث لکھی گئی، اور اس کے بہت سے واقعات ہیں. میں خالی اشارہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے تو سب کے ذہن میں ہے، اور بڑا ایک قابل فخر ڈاکومنٹ ہے اسلام کا، جسے ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ. تو وہ باقاعدہ لکھوایا گیا تھا، تمام مدینہ کے اسٹیک ہولڈر سے جمع کیا گیا، اور تقریباً 52-53 اس کے نکات ہیں، اور بڑی زبردست وہ ایک آپ کہہ لیں کہ قابل فخر ڈاکومنٹس میں سے ہے اسلام کے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرمایا، سب نے اس کی معاہدے کی پابندی کرنے کا عہد کیا اس موقع پر. اسی کی بنیاد پر پھر ریاست مدینہ آگے بڑھتی ہے. اور اس کا اشارہ ملتا ہے اس حدیث کی طرف جس میں جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ کو بلوایا تھا تو انہوں نے اس معاہدے کو پھاڑا اور کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو مطلب وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں جو آپ نے لکھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، مصر کے بادشاہ کو طرف روانہ کیا تھا دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کو، اور رومن امپائر کی طرف روانہ کیا صحابہ کرام کو، اور کسرا جو پرشین امپائر ہے وہاں، نجاشی حبشہ یمن، ان تمام جگہوں پہ آپ نے اپنے جو پیغام لے کے لوگوں کو بھیجا تھا نا، تو وہ زبانی کلام لے کے نہیں گئے تھے، وہ لکھا ہوا ڈاکومنٹ لے کے گئے تھے. تو مطلب آپ کی باتیں لکھی بھی موجود تھیں. صلح حدیبیہ کا بڑا مشہور ایونٹ ہے، سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سہیل بن عمر کے ساتھ جو 4 پوائنٹس لکھوائے تھے، معاہدہ لکھوایا تھا قریش کی طرف سے، پھر 2 طرفہ جو اس ٹائم گفتگو ہوئی تھی، میں اشارہ کہانی کر رہا ہوں. تو وہ ہمارے پاس بڑی واضح دلیل ہے کہ لکھے جانے کی، یعنی قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی گئی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا. پتہ ہے مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست خطبہ ارشاد فرمایا تھا مکہ مکرمہ میں. تو وہاں پر یمن سے ایک شخص آیا ہوا تھا، ان کا نام تھا ابو شاہ، کی بخاری میں بھی ہے، حدیث میں صحیح مسلم میں بھی ہے. تو انہوں نے جب وہ خطبہ سنا تو بڑے متاثر ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے آج باتیں ارشاد فرمائی ہیں کسی سے کہیں گے یہ مجھے لکھ کے دے دیں، حدیث کے الفاظ ہیں. تو آپ نے کہا اکتبو یا شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دو، اور یہ فتح مکہ کا موقع ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث خود بھی لکھوائی. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ صحابہ لکھا کرتے تھے بلکہ آپ نے خود لکھوائی. عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے، اور ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں ہے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ مکہ مدینہ منورہ میں کتنے لوگ موجود ہیں ان کی تعداد لکھو. تو کہتے ہیں کہ ہم نے 1500 کی تعداد لکھ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ ان کے ناموں کے ساتھ پوری. فاحصینٰ لہ، اور صحیح مسلم میں اس کے اندر 500 سے 600 نام آتے ہیں، اور صحیح بخاری کی اس روایت میں امام بخاری نے اشارہ کیا کہ ایک اور روایت اس طرح کے الفاظ ہیں، مطلب 500-600 نام اور 1500 نام. تو یہ معلوم ہوا کہ اور تحریریں بھی اس موقع پر آپ نے لکھوائی ہیں اور لکھی بھی گئی ہیں. تو یہ بہت سارے میں نے خالی اشارے کیے کہ یہ لکھنے والا عمل جاری رہا. اچھا شیخ، حفاظت صرف لکھنے سے بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا بعض صحابہ تو اپنی باریاں لگایا کرتے تھے کہ آپ صبح میں جا کے نبی علیہ السلام سے سنیں اور شام میں آ کے مجھے بتلائیں. بالکل ایسے ہی اس کی سمپل سی مثال ہے نا، کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے فلاں عزیز ایک بڑے زبردست شخصیت کے بعد 10 سال رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کو معلوم ہو کہ ان عظیم شخصیت کے پاس انہیں 10 سال ملے ہیں، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کو ان کے بارے میں بتائیں، یا آپ ان کے پاس جائیں گے اور بولیں گے بھائی جو کچھ 10 سال میں لکھا ہوا موجود ہے نا خالی وہ بتا دو مجھے؟ یہ تو بڑی ان کی بے ادبی ہو جائے گی. آپ کہیں گے نہیں یہ 10 سال کی صحبت میں رہے، آپ بولیں گے جناب مجھے ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے تھے، وہ جب کوئی آیا کرتا اس سے کیسے ملتے تھے، مثال کے طور پہ کوئی پریشانی میں عالم میں وہ کیا کرتے تھے. اب وہ جب بتا رہے ہوں گے کتنے شوق سے بتا رہے ہوں گے، اور آپ پوری تصدیق سے سن رہے ہوں گے کہ یہ شخص ان کے ساتھ رہا ہے. تو صحابہ کرام سے گویا یہ کہنا کہ آپ جو کچھ بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لکھ کر دیں، پورا پورا لکھا ہوا ہو اسی وقت تو ہم مانیں گے. ورنہ آپ جو اپنے مشاہدات بیان کر رہے ہیں، آپ جو ساتھ رہے سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں آپ جو ساتھی تھے ہر وقت کے، آپ کی بات
جو ہے وہ مانی نہیں آئی، کتنے جو ہے وہ بے توقینی کی بات ہے اور کتنی خلاف عقل بات ہے. وہ مجھتے بڑی لاجک کی بات ہو رہی ہے، کوئی لاجک نہیں ہے اس میں. اچھا پھر صحابہ کرام کے صحیفے آ گئے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، اور یہ وہی بتا رہا ہوں جو کہ اوتھینٹک صحیفے ہیں، مطلب 11 کے قریب صحیح سند کے ساتھ مختلف صحابہ کرام کے صحیفے. صحیفہ مطلب رجسٹر جسے ہم لوگ کہتے ہیں آسان اردو کے لیے. اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ تھا، جسے وہ صحیفہ صادقہ کہا کرتے تھے. کہتے تھے یہ وہ احادیث ہیں جو اللہ کے رسول اور میرے زمان کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں نے ڈائریکٹ سنی ہے اور لکھی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ لوگ آپ کی باتیں لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو لکھنے دے رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ صحابی اس پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ کلیکشن ہے جو کہ میں نے ڈائریکٹ آپ کی زبان سے سن کر لکھا کرتا تھا. عبداللہ بن عمرو بن العاص. تو اس طرح سے کئی صحابہ کرام ہیں اور بھی ان کے نام ملتے ہیں. تو یہ ہے. پھر تابعین کی طرف آ جائیں تو جناب ایک بڑا ذخیرہ ہے. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ جو بڑے ماہر رہے ہیں علوم حدیث کے، ان کی کتاب ہے دراسات فی الحدیث النبوی کے نام سے. اس میں انہوں نے تقریباً پہلی صدی میں اور دوسری صدی کے نصف تک تقریباً 500 کے قریب صحابہ کرام تابعین کی مختلف تحریریں جس کا تعلق حدیث سے ہے ان کو جمع کیا ہے اور ریفرنس دیے پورے کہ آپ کہتے ہیں کہ لکھی نہیں گئی، اتنی بڑی تعداد میں لکھی گئی ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور حدیث، اس میں بہرحال چھوٹی بڑی کلیکشن ساری موجود ہیں جو انہوں نے باقاعدہ جمع کری ہے، ریفرنس کے ساتھ کتاب بھی موجود ہے. تو الحمدللہ یہ ایک بہت غلط جو ہے وہ ایک شبہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اس کا ازالے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ چاہیں تو میں بطور مثال کچھ کتابوں کا نام ہی دے دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ تحقیق کر لیں کہ یہ 200 سال سے پہلے کی ہیں، بعد کی ہیں. تو مشہور تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن جریج، ان کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری میں، انتقال کر گئے 150 میں. ان کی تفسیر موجود ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آج نشر ہوا ہے، قلمی نسخے، مخطوطات، مینوسکرپٹس کی بنیاد کے پر وہ نشر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مشہور محدث ہیں معبد بن راشد البصری الازدی، ان کی کتاب جامع معبد بن راشد جو آج ایک اس کا بھی نیا ایڈیشن آیا ہے 4 جلدوں کے اندر، بڑی ضخیم جلدوں میں. تو کئی زیادہ اس میں احادیثیں، تقریباً 1000 سے اوپر احادیث موجود ہیں اس کے اندر. اور یہ معبد بن راشد کا انتقال ہوا ہے 153 ہجری میں. سوچیں یہ دوسری صدی کے آغاز میں لکھی ہوئی جو ہے جمع کی ہوئی کتابیں ہیں، باقاعدہ وہ آج ہمارے سامنے پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں. یہ چھوڑنے کی تھی، لکھی ہوئی تھی، آج موجود ہیں. موطا امام مالک سب لوگ سنتے ہیں اس کے بارے میں. امام مالک کا انتقال ہوا ہے 179 ہجری میں. اب 179 ہجری میں کا انتقال ہو گیا، وہ 40 سال تک پڑھاتے رہے موطا. تو سوچیں وہ کب لکھی گئی تھی؟ وہ دوسری صدی کے بالکل آغاز میں جمع کی گئی ہے، شروع کے دنوں میں لکھی گئی ہے، اور وہ کتاب آج ہمارے سامنے موجود ہے. 3000 احادیث اس کے اندر موجود ہے. تو صحیح بخاری سے پہلے لکھی ہوئی احادیث کی تعداد 20 سے متجاوز ہے جو کہ آج چھپی ہوئی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں، صحیح بخاری سے پہلے لکھی ہوئی احادیث کی کتابیں، امام بخاری کی وفات سے پہلے جن کے مصنفین جو ہے وہ انتقال کر گئے، ان کی کتابیں جو آج ہمارے سامنے مارکیٹس کے اندر موجود ہیں، انٹرنیٹ پر PDF موجود ہیں اس کی، ان کی تعداد 20 سے متجاوز ہے، جو کہ میرے بھی ناقص علم میں ہے، اور اس میں نے انگلش بھی جمع کی گئی ہے. تو بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ تعداد ہے. شیخ یہ تو لوگ مان لیتے ہیں نا کہیں نہ کہیں کہ احادیث چلو لکھ لی گئی تھی، اب وہ لکھنے والوں پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں چلے امام بخاری نے لکھی تھی، اتنی بات لکھی ہیں، یہ اجمی تھے، اجمی سازش کا نام دے دیتے ہیں. پھر امام زہری کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں غیر فقیہ اور دیگر طریقے سے، کہ وہ مصادر، وہ اہم علماء یا وہ صحابہ جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، تاریخ کو جمع کیا، امام زہری ہیں، طبری ہیں، بخاری ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں. تو کیا یہ دین کی بنیادوں کو کمزور بنانے کی ایک سازش ہے یا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اب دیکھیں اعتراض کرنے والے کون ہیں اسی سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو، یعنی ان اعتراضات کی بنیاد کس نے رکھی ہے. تو اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو یہ جو اورینٹلسٹ گزرے تھے، مستشرقین گزرے تھے، انہوں نے اس چیز کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا، اور ان سے ہمارے کچھ میں کہوں گا کہ نام نہاد مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس پہ بڑے بڑے نام آ سکتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ان شبہات کو لیا، اور پھر جناب ہماری اردو زبان میں انہیں منتقل کیا اور پھیلا دیا. اور پھر ظاہر ہے حق و باطل کا مارکا تو ہمیشہ سے رہا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے ہم سمجھیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی طرح کا انسان بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ابتلا کے لیے ہم کو پیدا کیا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راہ پر ہمیشہ گامزن رکھنے کے پابند ہیں. تو یہ جو شبہات ہیں سب سے پہلے یہ کسی محمد عبد الرحمن عبد الرحیم کی طرف سے نہیں آئے جناب، یہ جان جانسن اور مائیکل اس طرح کے لوگوں کی طرف سے آئے ہیں. تو انسان سوچ لے کہ وہ کس طرح کے لوگوں سے اثر لینے والا ہے. یعنی جو برتن میں ہے وہی باہر آتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، توہمات پر مبنی ہے.
اب ابو ہریرہ رضی اللہ پر جو آپ نے ذکر کیا وہ ایک لمبا موضوع سکتا ہے، کسی دن اللہ نے موقع دیا تو ان پہ ہم تفصیل سے بات بھی کر لیں گے، اشارہ خالی کر دو ان کے اوپر یہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی صحیح احادیث کہاں سے لائیں، ان کی زندگی کو نہیں پڑھ رہے، ان کی زندگی کے اندر وضاحت سے کئی بار ملتا ہے کہ جب وہ 4 سال ان کو ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 4.5 سال ملے کہ خیبر میں وہ آئے تھے، تو اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھوک کے ساتھ رہا کرتا تھا، مطلب کہ بھوک لگتی تھی نا تب بھی میں آپ کی محفل سے کہیں اور نہیں جایا کرتا تھا، علی شبع بطنی، اور کبھی کبھار مسجد نبوی کے گیٹ پر بیچارے بھوک سے جو ہے وہ گر پڑتے تھے، بھوک کی شدت سے، لیکن وہ وہیں رہا کرتے تھے، نہ شادی کری نہ کہیں اور گئے، صبح دوپہر شام جب وہاں موجود رہے تو خود کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو تھے مہاجرین وہ بعض مدت تجارت بھی کر لیا کرتے تھے، بالکل درست ہے، اور میرے انصار کے بھائی جو تھے وہ کھیتی باڑی بھی کر لیا کرتے تھے، تو میں اس موقع پر موجود رہا جس موقع پر بعض مرتبہ وہ لوگ موجود نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسری اہم بات کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت کتنا ملا، تقریباً 48 ایئرز، ان کا انتقال ہوا ہے 58 یا 59 ہجری کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں ایک لمبا عرصہ ملا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا، دین کو پہنچانے کا، دین کو پھیلانے کا۔ لوگ اکثر کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تو آپ کے ساتھی تھے پہلے دن سے، ان کی احادیث کتنی ہیں اور ابو ہریرہ کی احادیث کتنی ہے، یہ بہت ناسمجھی میں مبنی جو ہے وہ کمپیریزن ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال زندہ رہے، اور ان 2 سالوں کے اندر مرتدی کے ساتھ جنگ ہے، مانعی الزکوٰۃ کے ساتھ جنگ ہے، اور مسیلمہ کے جو ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ اس موقع پر ہوا تھا وہ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، اسلامی خلافت کو اس موقع پر کس قسم کے چیلنجز تھے ان 2 سالوں میں، سارے وہ مارکے بھی ہوئے ہیں، سب جو ہے جگہ پر اپنے گورنر بھی جو ہے وہ بھیجنے ہیں، تو اس میں کہاں تعلیم اور تدریس کا موقع ملتا ہے، لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی اس وقت کے اندر ہو سکتی تھی۔ البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک لمبا موقع ملا، تو اس پر خالی اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ذخیرہ حدیث کو پر اگر ہم چوٹ مار دیں، اور خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، خود ہی حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، اس سے ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جان چھڑا لیں گے، یعنی جو دشمنان اسلام ہے۔ پھر امام زہری، ان سے بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں اور ایک کثیر تعداد میں احادیث ملتی ہیں، تو ان پر اعتراضات کیے گئے ہیں کیونکہ اس زمانے کے اندر بنو امیہ کی گورنمنٹ تھی، تو جناب ظاہر سی بات ہے ان سے انفلوئنس ہوگا، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ یہ بتائیے کہ حضرت امام زہری رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے فضائل کتنے سنائے ہیں ہمیں، یعنی اگر تو وہ جھوٹی احادیث کرتے تھے نعوذ باللہ، تو پھر بنو امیہ کے فضائل کی احادیث سنایا کرتے ہیں لوگوں کو۔ کیا ہم آج کل صبح دوپہر شام فضائل بنو امیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ احادیث جو عام ہر قبیلے کی ہیں اس طرح ہے، بلکہ اگر ہم قبائل میں دیکھیں تو قریش کی اور دیگر قبائل کی بنو تمیم کی فضائل کہیں زیادہ ہیں بنو امیہ کے مقابلے میں، تو یہ کیسی جناب اتنی بڑی انہوں نے گورنمنٹ بھی تھی اور لوگ بھی اپنے تھے اور بڑے بڑے محدثین بھی ان کے ہمنوا تھے، اور اس کے باوجود جناب 2 حدیثیں نہیں ملتی آپ کے سپورٹ کے اندر، سوچیں۔ یعنی ہم آج بنو امیہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا عرب کا قبیلہ تھا، اس میں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود تھے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہے ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ من قریش، قریش کے کچھ لڑکوں کے ہاتھوں میرے امت کی ہلاکت ہوگی، تو کیا خیال ہے کہ پوری قریش مذمت تو نہیں ہو گئی اس طریقے سے؟ تو بنو امیہ کے بارے میں اگر کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں تو وہ دونوں طرف کی ہیں، اور اس کے اندر ایک قبیلے کے بارے میں تان کرنا ہرگز نہیں ہوتا، ورنہ تو حضرت عثمان غنی، حضرت ام حبیبہ، یہ جو حضرت معاویہ، یہ دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کے اوپر جو ہے حرف لازم آئے گا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک جنرل ہر ایک کے لیے بول سکتے ہیں۔ خیر بات بھائی پہ اور چلی گئی، اشارہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی، امام زہری بھی، یہ جلیل القدر شخصیات ہیں، وہ تو صحابی رسول، ان کا تو مقام مرتبہ ہی اور ہے، اور امام زہری بھی جو ہے انہوں نے بھی دین اسلام میں اور حدیث کے جمع کرنے میں جو خدمات یعنی یہ عجمی سازش نہیں کہلائے گی؟ عجمی سازش تو یہ بالکل، اصل میں یہ عجمی سازش کا جو فسانہ ہے نا، یہ لے کر آئے ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان پر، اور یہ بھی کچھ ناسمجھی کی بات ہے، اس زمانے کی حالات کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ امام مسلم جو ہے وہ قشیری ہے، وہ عرب ہے، ٹھیک ہے، وہ نیسابور میں رہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں عرب تجار جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلا کرتے تھے، اور پھر وہاں جا کے پتہ کہ آباد بھی جایا کرتے تھے، اس طرح نہیں تھا کہ بس آپ اس ملک کے ہیں تو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، دوسرے ملک کی نیشنلٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ وہیں کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ جو ہے وہ الازدی ہے، اس کے اندر امام ترمذی کے اس نسب کے اندر جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ عربی اصل ہے یا مولا ہے، وغیرہ وغیرہ، خیر وہ الگ بحث ہے۔ تو بتانے مقصد یہ کہ پہلی بات تو اجمی اور عربی کا فرق ہی نہیں ہے اسلام میں، ایک بات تو یہ ہے سمپل سی، لیکن یہ کچھ کہتے ہیں کہ جب چونکہ عرب نے اجمیوں علاقوں کو فتح کیا نا، تو انہوں نے انتقام لینے کے لیے ایسے لوگوں کو لانچ کیا جو دین اسلام کے اندر جو ہے نا وہ طرح طرح کی چیزیں آ جائیں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس سب کا آؤٹ کم یہ ذخیرہ حدیث ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ تو ان اجمیوں کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔
اور یہ جسے کہتے ہیں دشمنوں نے جو ہے وہ انتقام لیا عربوں سے، ہم کہتے ہیں بڑا زبردست انتقام لیا، ہم اس انتقام کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر اسلام کی عظمت ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے سارے پہلو ہیں، باریک سے باریک پہلو ہیں. سوچیے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر جو ہے وہ 20 سفید بال بھی موجود نہیں تھے. یہ تک صحابہ کرام نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک میں کتنے جو ہے وہ سفید بال تھے. ایک صحابی اور کوئی تعداد بیان کرتے ہیں، یعنی 20 سے کم. سوچیں آپ، تو وہ لوگوں کی اگر تعلیمات یہی ہم تک پہنچنی تھی تو الحمدللہ اس کے اندر کہیں بھی کوئی ہمیں ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم بولیں کہ یہ دشمنان اسلام نے گڑھ لی، معذرت کے ساتھ یہ حدیث ترمذی میں کسی دشمن نے ڈال دی ہوگی، ہم کبھی نہیں ایسی بات نہیں کرتے. ہاں، جو احادیث ثابت ہی نہیں ہے، جو موضوع اور من گھڑ حدیث ہے، اس کو ہم ویسے ہی ڈسون کرتے ہیں. اس کے بارے میں انہی محدثین نے بتا دیا ہمیں کہ یہ بات اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فلاں شخص جو تھا وہ قابل اعتماد نہیں تھا، اور جب تک قابل اعتماد راوی نہ ہو ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح شیخ اعتراضات میں سے ہی بعض معترضین جو آج کل مشہور ہیں، جاوید گامدی اور دیگر، وہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حدیث لکھی گئی تھی، تدوین کی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صرف ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی کوئی اسلام میں تو حیثیت ہی نہیں. ہاں، یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں لمبا ایک موضوع ہے. جاوید غامدی صاحب اور ان سے متاثر کچھ لوگ آج کل اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، اور ان کا اصل میں نظریہ یہ ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے میزان کے اندر، کہ حدیث رسول جو ہے وہ اس سے کوئی عقیدہ، کوئی حکم ثابت ہی نہیں ہوتا. کوئی نیا حکم، نیا عقیدہ حدیث رسول سے ثابت نہیں ہوتا. یہ حدیث کا استحقاق ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ. اچھا جناب، تو پھر حدیث کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اسلام کی ایک طرح سے وضاحت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ دین کی کسی معاملے کو بس خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کلیئر کر کے دے رہے ہیں آپ کو. یعنی دین پہلے سے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک بس آپ کہہ رہے ہیں کہ حاشیہ لگایا، جسے کہتے ہیں فٹ نوٹس ہے خالی. مثال کے طور پہ اگر آپ کی ساری کی ساری احادیث کا ریکارڈ آج نہ ہو نا، تو وہ کہتے ہیں تو دین پھر بھی پرفیکٹ ہے، دین پورا ہے، دین میں کچھ کمی ہوئی نہیں، دین کے پہ عمل کرنے میں بھی کوئی ہمیں دقت ہی نہیں ہوگی اگر پوری کی پوری ذخیرہ حدیث آج موجود نہ ہو. یہ سوچیے اب کتنی سنگین بات ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذخیرہ حدیث نہ ہو تو کوئی عبادت بھی انجام انسان نہیں دے سکتا. اور میں کہہ رہا ہوں یہ ذخیرہ حدیث نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلو دنیا کے لوگوں کو بتانا کہ ان کو رسول مان لو اور ان کی مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی زندگی نہ دو. اچھا سوچیے، اتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلو کفار تک کو سمجھ میں آ گئے. مشہور کتاب ہے 100 مؤثر ترین شخصیات تاریخ میں، 100 عظیم شخصیت. 100 عظیم شخصیات، مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے. سوچیں آپ، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کر رہا ہے جبکہ وہ کرسچن ہے. سوچیں آپ، اچھا کیوں مینشن کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ خالی قرآن آگے دینے کی وجہ سے، صرف قرآن انہیں آگے پہنچا دیا اس لیے وہ پوری دنیا کے سب سے مؤثر ترین شخصیت بن گئے ایک کرسچن کی ضرورت نہیں. وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا کیا چیلنجز آئے، کس کس حالات سے آپ گزرے، اس کے باوجود آپ نے کس خوبصورتی سے، کس عمدگی سے ہر چیز کو اس طرح انجام دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، چاہا. اور ہر وہ تو دنیاوی پیرائے کو دیکھتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ریاست کے اندر، آپ نے حکومت کے اندر، آپ نے جنگوں کے اندر، ہر موقع پر کس طرح سے آپ غلب آتے گئے اور لوگوں کو کس طرح آپ نے تیار کیا. ایسا لیڈر، ایسی مؤثر شخصیت تاریخ انسانی میں نہیں گزری. یہ ایک دشمن جو ہے گواہی دے رہا ہے. اور بھی لوگ، جب آج اگر ہم کوئی سرچ کرنا چاہے about this said about محمد، اس طرح کے کچھ پوسٹ بھی ملتے ہیں، اس میں گاندھی نے کیا کہا اور وغیرہ وغیرہ جو لیڈرز گزرے ہیں دنیا کے اندر ہماری اس تاریخ کے بھی قریب کے، ان کے اقوال ملتے ہیں. سب کے سب آپ کی عظمت کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. تو سوچیں یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی باتیں ملی، آپ کی سیرت ملی، آپ کی تعلیمات ملی. اس سب سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اثر لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، حدیث کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے. تو جواب یہ ہے کہ حدیث جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام ہے. اور اصل میں یہاں سے ان کو اشکال یہ ہوا ہے کہ یہ فرق کرتے ہیں حدیث و سنت میں، ایک اپنا بنایا ہوا فرق. حدیث اور سنت میں تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس بات کو میں. دیکھیے، محدثین کے یہاں حدیث اور سنت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ مترادف استعمال ہوتے ہیں. الکتاب والسنہ، القرآن والحدیث، یعنی ایک ہی معنی میں استعمال. ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، سینونیمس جسے ہم کہتے ہیں. اور بعض مقام پر حدیث اور سنت میں فرق اس طرح کیا جاتا ہے کہ حدیث کو جو ہے وہ قولی حدیث کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اور سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایک یہ فرق آ جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت وہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا، اور حدیث ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ نے بیان کی ہو اور اس کو پھر چھوڑ دیا ہو، وہ منسوخ ہو چکی ہو. تو سنت وہ ہے جس کے آپ پر ہمیشگی آپ نے جو ہے اس میں اختیار کر لی. تو قولی اور فعلی اور ہمیشگی اور بعض مرتبہ اس طرح کے کچھ
اہل علم نے فرق بیان کیے، لیکن کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جو حدیث ہے وہ ایک صرف اور صرف زائد چیز ہے، آپ کی خالی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی جو دین پہلے سے موجود چلا آ رہا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تشریح فرمایا کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید دیا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو بیان کیا کرتے تھے، اس کو کھول کے بیان کیا کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں ہیں، جیسے قرآن میں ذکر ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، قرآن میں منع ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے، ایک شخص کی دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طریقے سے کوئی خاتون اور اس کی پھپھی کو نکاح میں جمع نہیں کیا ایک وقت ایک وقت میں، اور وہ بھی خاتون اس کی خالہ کو جو ہے وہ جمع نہیں کیا سکتا ایک وقت کے اندر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی، قرآن کے اندر یہ الفاظ تو نہیں ہے لیکن یہ حکم شریعت کا حکم ہے، اور اس پر سب کا سب لوگ عمل کرتے ہیں، اور بہت سی مثالیں ایسے ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جاوید غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ لوگ تو پابند ہیں قرآن کے اور سنت کے، اور پھر سنت کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جناب 27 اعمال اور 25 اعمال، کبھی کبھار وہ 27 ہوتے کبھی 29 ہوتے، وہ لسٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس کا ہر مجموعہ ایڈیشن کے حساب سے۔ ہر ایڈیشن کے حساب سے۔ اچھا آپ بولیں گے یہ 27 اعمال کہاں سے ملے؟ تو اس کے لیے ان کا اتنا کمزور کرائٹیریا ہے نا کہ کبھی کبھی ایک کتاب ہے مشہور دکتور جواد کی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، عرب کی تاریخ جو ہے اسلام سے پہلے، جس میں انہوں نے بتا دیا کہ عرب لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی کیا کرتے تھے، تو وہ سب جو ہے اس کے اندر انہوں نے شامل کر دی۔ تو وہ ایک ایسی کتاب جو کہ صرف اسے تاریخی کتاب ہو، عرب کا کوئی عمل مل جائے تو وہ تو سنت ہو جائے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین احادیث ساری کی ساری محدثین کے پیمانے کے اوپر آئی ہوئی احادیث ہیں، وہ جو ہے وہ دین نہیں بنے گا۔ ہاں سنت اگر ہے تو وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ فرق کس نے بیان کیا ہے کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے رسول سے اس کی نسبت جڑی ہو، اور سنت وہ ہے جو انبیاء کرام کی چلی آ رہی ہے، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کی چلی آ رہی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، ملت ابراہیمی کی ہم جو بات کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے اصولوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اصول جو ہے وہ دین اسلام کے ہیں، وہ توحید ہے، اور وہ حق کی راہ پر ڈٹ جانا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اس میں ہمارے لیے اس میں حاصل ہے کس طرح سے انہوں نے ایمان پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کری۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی تشریعات کو تفصیل سے بیان ہی نہیں کیا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، وہ تفصیل سے آئی ہے ہم تک۔ اس لیے انبیاء کرام کی شریعت کے جو ہے وہ کچھ عام امور جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں ہمیں، وہ بھی جب بھی ہماری شریعت میں اس کے مطابق بات جب آتی ہے تب ہم اس کے پابند بنتے ہیں۔ خیر یہ تھوڑا سا لمبا مسئلہ ہے، لیکن میں اشارہ خالی یہ کر رہا ہوں کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہی ہے دین جو کہ حضرت ابراہیم سے نسبت اس کی کر رہے ہیں، بہت سے وہ سماعت سنت ابراہیمی لے رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی، اور وہ بھی وہ 27 خاص اعمال جو اس سے باہر ہے وہ کوئی سنت بھی نہیں ہے وہ اعمال، اور کہتے ہیں کہ جناب دین جو ہے وہ اس کے بغیر ہی عمل پہ آ جائے گا۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک سوال کرنے والے سوال کیا ان سے بھی، اور ان کے جو شاگرد ہیں حسن الیاس صاحب، ان سے سوال کیا کہ جناب نماز کا طریقہ کہاں سے لیتے؟ تو انہوں نے کہا سنت سے لیتے۔ تو اس نے کہا نہیں سنت سے کیسے معلوم ہوتا؟ بولا دیکھیں نماز تو آپ ایسی پڑھتے ہیں جس طرح آپ کے ابا نے پڑھی، آپ کے ابا نے کیسے پڑھی؟ جیسے دادا نے پڑھی۔ تو لوگ تو اس کو جو ہے تواتر عملی سے، تواتر عملی، لوگوں کا عمل چلا آ رہا ہے، لوگ اس طرح ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ جواب غلط ہے، کیونکہ نماز کے ہمارے یہاں 100 طریقے نکلے ہوئے، اور ہم یہ بول دیں کہ جناب جس نے اپنے ابا کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا وہی دین ہے، بلکہ وہی سنت ہے، وہی حجت ہے دین اسلام کے اندر۔ سوچیے آپ، یعنی آپ تو بڑے کمزور بنیاد کی طرح لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، جو جس محلے میں جو کچھ کرتا رہا ہے بس وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث بخاری مسلم میں جو آئے نہیں وہاں سے مت لو، سوچیں ذرا وہاں سے مت لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دیتا ہوں، ایک موقع پر دیکھا کہ صحابہ کرام، اور یہ حدیث بخاری میں وضو کر رہے تھے، سفر کا موقع تھا، تو کہیں کسی کی نا ایڑیاں خشک رہ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جو یہ پنڈلیاں خشک رہ جائیں گی ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، کہ عبادت کرنی ہے تو صحیح انداز سے کرنی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، بتایا ذرا یہ جو وعید آپ نے سنائی کہ وضو کے اندر ہلکی سی کمی جو ہے یہ وعید والا عمل ہے، اور اس سے بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، یہ کون سی سنت ابراہیمی کے اندر یہ بات موجود ہے، کون سی قرآن کی آیت کے اندر یہ بات موجود ہے، اور آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ بولے نہیں نہیں بس سنت تواتر عملی کیا چلا آ رہا ہے کہ بس وضو ہونا چاہیے، اب وضو اتنی باریکی میں چاہیے، یہ کہاں سے لیں گے آپ؟ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں، سنت کہتے ہیں نا تواتر عملی، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جو نماز پڑھی تھی، سوچیے آپ نے ان کی نماز کی نفی کری، لم تصلی کیا مطلب ہوا؟ ان کہہ رہے رکوع چھوڑا ہوا کہ سجدہ ہی نہیں کیا ہوا، اور دوبارہ گئے، پھر آئے، پھر گئے، دوبارہ سے آئے، بولے رسول اللہ مجھے سکھائیے
میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. ہر بندہ جانتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے, چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ سجدہ ہوتا ہے اور رکوع ہوتا ہے, وہ کوئی رکن انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا اس طرح کا کہ جو بظاہر ظاہری اعمال میں, لیکن کوئی ایسی تفصیلی بات اس پر خیر بحث الگ ہے کہ کیا چیز چھوڑی تھی انہوں نے. کچھ کہتے ہیں اطمینان نہیں کر رہے تھے, اعتدال نہیں کر رہے تھے. پوائنٹ یہاں پہ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے تو عمل کر لیا, تواتر عملی سے لے لیا. اور بعد والے لوگوں کو کیا آج آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو نماز کا نماز نہیں ہوتی. آپ کی تو رائے آج یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک نے اپنے اماں ابا سے لیا ہے تو جو جیسے پڑھتا ہے ہو جاتی ہے. تمہارے بھائی نماز کی ٹائمنگ کے مسائل ہیں, نماز کی تعداد کے مسائل موجود ہیں, نماز میں ہاتھ کے مسائل ہیں, ہر جزویات کے اندر اختلاف تو مل جائے. اب آپ کہہ دیں کہ یہ سب دین ہے, حجت ہے, کیونکہ بالکل لوگوں کی عمل کی طرف چھوڑ دیا آپ نے اس چیز کو. اور جو مستند ترین کتاب جس کو ہم کرائٹیریا بنا کے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکھنا ہے یہاں سے سیکھو, اسے آپ نے ریلیونٹ کر دیا. آپ نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی جو ہے نا یہ اپروچ ہے. نماز مثال اس لیے دی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آنے والے ہیں, ورنہ اسلامی سزاؤں کا اسی طرح کا حال وہ کرتے ہیں. حدود کے اندر کس طرح کے ان کے نظریات ہیں اسی طرح ہر چیز کو انہوں نے صرف اور صرف لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے, کلچر پر ڈال دیا, کلچر پہ. اور دین اسلام کے جو اتنے مضبوط سسٹمز ہیں اس کی ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں آپ کو. مضبوط سسٹم جو موجود ہے اسلام کے وہ اللہ کے نبی کی زندگی سے ملتے ہیں, خلفائے راشدین کے تعامل سے ملتے ہیں. وہ آپ کے یہاں کہاں ہے؟ وہ سزاؤں کے سارے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ان کے یہاں ایک نرم پالیسی موجود ہے کہ یہ تو اس وقت کا جناب فیصلہ تھا, یہ تو ان کی اپنی جو ہے پالیسی تھی. قرآن میں ایسی کوئی سزا اگر نہیں ملتی ہمیں اور جو ہے سنت میں ایسی کوئی سزا اگر نہیں ملتی ہمیں تو ہم اس کے پابند ہی نہیں, وہ دین ہے ہی نہیں. تو وہ پہ کیا ہے, وہ اس وقت کے حاکم کی اپنی کچھ پسند ہے اور اپنا کوئی اختیار ہے. اس طرح سے دین اسلام کو ایک کھوکھلا سسٹم کے طور پر پیش کرنا اور بتانا کہ جناب یہ ہر شخص کی اپنا اپنا استحقاق ہوتا ہے جو چاہے کرتا رہے, یہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں اس کے نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی لمبی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایک غلط روایت کا بنیاد رکھ رہے ہو. یعنی بڑی عجیب سی بات ہے, وہ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دو قرآن کو لے لو. قرآن کو قرآن بتانے والے کون ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے؟ وہ بھی تو نبی علیہ السلام نے بتایا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ دو طرح کی گئی, یہ والی وحی بھی ہے اور قرآن کی وحی بھی ہے. تو آپ نے ہی بتا دیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور آپ نے ہی بتا دیا کہ یہ میری بات ہے, اور اس میں قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ مقام حدیث کے اوپر بڑی مضبوط دلیل ہے. اللہ نے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, ہم نے آپ پر وحی کری جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کری اور ان کے بعد کے رسولوں پر نبیوں پر وحی کری. تو اس کا مطلب قرآن کتاب جو ہوتی ہے وہ وحی کا ایک انداز ہوتا ہے اور وحی کے اور بھی انداز ہوتے ہیں. اور نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب بھیجی گئی کوئی جواب ہم کو نہیں معلوم, لیکن وحی ان کے پر آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ہلاکت ہو جانے کے بعد تورات جو ہے وہ دی, اور اس سے پہلے جو سارا فرعون سے مکالمہ ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں یہ کرو, یہاں جاؤ, واپس جاؤ, یہ سب باتیں جو ہیں وہ تورات ملنے سے پہلے کی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس کی بھی وہ پابندی کرتے تھے اور ایک اور وحی بھی ہوا کرتی تھی جو کہ کتاب سے پہلے ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات فرمائی بھی ہے, صحیح حدیث نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک چیز بھی دی گئی, اور وہ وہی ہے جو آپ کے فرامین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو بتائے. ان دونوں وحی میں کیا ڈفرینس ہوگا قرآن اور حدیث میں؟ اگر دونوں کو وحی مانیں تو وہی تو اس میں ہاں ڈفرینس اس میں یقیناً ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور غیر ہاں یہ بات بھی ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کو نماز میں اللہ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ, اس کی تلاوت کرو, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات اس کو جو ہے وہ کہا گیا, اور یہ ہے والحکمہ جو قرآن میں کئی مقامات پر آیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکمہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ جو عظیم محدث فقیہ گزرے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے معتبر ترین علماء کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ الحکمہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اور قرآن میں جہاں جہاں الحکمہ کا لفظ آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اس کا لفظی مطلب بھی یہی ہے حکمت دانائی, اور یقیناً آپ کی باتوں کے اندر حکمت دانائی بھی ہے ہمارے لیے. تو وہ قرآن میں اس کا بھی حکم ہے, تو اس کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اس کی حفاظت جو ہے وہ بالکل لفظاً اور معناً ہوئی, یعنی ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. البتہ حدیث جو ہے وہ معنی کے ساتھ بھی آگے بیان کی جاتی ہے. مطلب ایک صحابی نے ایک ایونٹ ہوتے ہوئے دیکھا, اب اس کو آگے وہ بیان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس ایونٹ کو وہ 10 جملے میں بیان کر دے, اگلے صحابی اسی ایونٹ کو 15 جملے میں بیان کر دے, کوئی بات نہیں, وہ ایک عمل ہوا ہے ان کے سامنے, وہ ایک فعل کو بیان کرنا جو ہوتا ہے, ہاں منظر کشی جو ہوتی ہے, ایک ان کی آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کی الگ ہو جاتی ہے.
تو وہ فعلی حدیث بھی ہوتی ہے، قولی حدیث بھی ہوتی ہے، حدیث تقریری بھی ہوتی ہے کہ آپ نے خاموشی فرما لی، ایگریڈ اپون جسے ہم کہتے ہیں. تو حدیث کے اندر کافی وسعت آ جاتی ہے اس کے اندر. البتہ قرآن جو ہے اس کے اندر تو ایک ہر ایک لفظ کی جو ہے وہ نہ کوئی اضافہ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے. تو اس طرح کے کچھ فروق بہرحال ہم بیان کر سکتے ہیں. شیخ اختتام میں ہم ایک اور شبہ کا ازالہ چاہتے ہیں. بعض لوگ یہ حدیث کا شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حدیث لکھی ہی کیوں گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری سے غالباً کہ مجھ سے حدیث نہ لا تکتبوا عنی، حدیث نہیں لکھنی چاہیے. ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو. تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے؟ یہ حدیث لکھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث تک پہنچ کیسے گئی تھی؟ اگر آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا تو پھر وہ پہنچی کیسے؟ ہم سمجھیں گے صحابہ کرام نے آپ کی بات نہیں مانی، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ اعتراض کرنے والوں پر ہم اعتراض کرتے ہیں جو اس کو دلیل میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول حدیث لکھنے سے منع کیا. اچھا یہ منع کیا ثابت ہے آپ کے یہاں؟ کیسے معلوم ہوا آپ کو منع کیا؟ کیا آپ نے سنا ہے منع کرتے ہوئے؟ انہوں نے نہیں نہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی آپ تو مانتے نہیں لکھی ہوئی چیز، آپ تو کہتے ہیں لکھنے سے منع کیا. خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ کا جواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، اصل میں اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے. مرفوع سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک رائے ہے کہ اپنے شاگردوں سے گویا یہ بات کر رہے تھے کہ میری باتیں نہ لکھا کرو. لیکن دوست بات یہ ہے کہ یہ حدیث اگر مرفوع بھی ہے انشاءاللہ ثابت بھی ہے، اور اس کا معنی مفہوم سمجھنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی کچھ اور روایت کے الفاظ بھی ہیں، امام خطیب بغدادی نے ذکر کیے ہیں، اور میں بھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے ریفرنس کیا ہے. من کتب عنی غیر القرآن والتشہد، جس نے میرے قرآن اور تشہد کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والسلام، اس کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو مٹا دے. تو مطلب قرآن کے علاوہ تو ہو گیا نا، تشہد تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے علاوہ چیز تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات لکھنے کا خاص اہتمام نہیں ہے. لکھا جائے گا تو ایک اس کا خود بخود ایک خاص اہتمام اس کے بارے میں آ جائے گا. تو قرآن مجید جس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو اسی طرح منعن آگے پہنچانا مقصود ہے، اس میں اگر کچھ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لکھا گیا، کیونکہ ایسا نہیں تھا ہم بولے ایک کاپی قرآن کی، ایک کاپی حدیث کی. جناب ایک ہی بڑا صحیفہ ہے، اس میں قرآن کی آیت کوئی لکھ دی تو چلو اس وجہ سے بیٹھے ہوئے آپ کی فراہمی میں لکھ دی ہے. اب وہ پیج کسی کے ہاتھ میں لگ گیا. اچھا نئے نئے قبائل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے. ہم جانتے ہیں یمن کی طرف سے مسلمان آنا شروع ہو گئے تھے، شام کی طرف سے مسلمان آنا شروع ہو گئے تھے، یہ نجد کی سائڈ سے مسلمان آنا شروع ہو گئے تھے، وفد بنو عبد قیس جو ہے یہ بحرین کے علاقے سے آنا شروع ہو گئے تھے. طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں، طرح طرح کے قبائل کے لوگ آ رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں لگ گیا، وہ جا کے سمجھے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. اب یہ مختلف قبائل جب سارے کے سارے آ رہے ہیں، کسی کے پاس یہ صحیفہ اس کو مل جائے، وہ اس قرآن سمجھ کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ بڑا ایک اس موقع پر اس احتیاط کی ضرورت تھی. تو یہ بات ہم نہیں کہہ رہے کہ جو حدیث لکھنے والے بڑے بڑے محدثین گزرے، امام خطیب بغدادی اور دیگر، انہوں نے ہی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ یا تو مطلب یہ ہے کہ ایک صحیفے بنا لکھا جائے، یا تو مراد اس سے یہ ہے، یا آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ شروع اسلام میں آپ نے منع کیا اور بعد میں آپ نے اس کی اجازت دی. کیونکہ ہمارے سامنے اکتموا ابیشہ والی روایت بھی موجود ہے، ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھنا اور عبد بن عمرو بن عاص کا لکھنا بھی موجود ہے. تو جو لکھنے والی احادیث ہے وہ زیادہ ہیں تعداد میں نہ لکھنے والی کے مقابلے میں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ والی احادیث آپ کے لیے حجت نہیں ہے جو کہہ رہی ہے لکھو، اور جو کہہ رہی ہے نہ لکھو آپ نے خالی اسی کو پکڑ لیا خالی ایک حدیث کو. تو یہ تو انصاف نہیں ہوا نا. اگر آپ تعداد دیکھیں اور ان کا مقام دیکھیں، موقع دیکھیں، تو وہ کئی زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں جو اس کے یہ والی بات ہے. اور یہاں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ ہی ذکر کیا اس کو، من کتب عنی غیر القرآن، تو معلوم ہوا کہ وہ اس موقع پر آپ قرآن کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ اس چیز کو نہ لکھا جائے. یعنی ایک حدیث کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ استدلال اس طرح کا کیا جا سکتا ہے، اشارہ اس طرح حضور عشاء، اور یہ ڈر تھا کہ قرآن اور حدیث کا کنٹینٹ جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے. دونوں میں فرق ہے، اللہ کا کلام بالکل اس کے تو الفاظ سے تعبد ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس حدیث کا یہی معنی مفہوم ہے جو محدثین نے بیان کیا. اور سب سے بہترین جواب میں نے کہا کہ صحابہ کرام نے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں منع کیا، انہوں نے بے شمار صحیفے لکھ دیے، اور جو حدیث میں منع کر رہے ہیں وہی لکھ کے دے دی، وہ بھی لکھ کے دے دی. اور صحیفے جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہیں صحابہ کرام کے، پھر تابعین کے. تو منع تو نہیں ہوئے اس معنی میں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کس طرف ہے، کہ اس طرح سے نہ لکھا جائے ایک ایک لفظ کو باقاعدہ صحیفوں پہ جس طرح سے آپ قرآن لکھ لیتے. تو وہ چیز آپ نہیں چاہتے تھے اس طرح ہو، بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سب صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں آج موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں موجود. تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات لوگوں تک پہنچے ہیں. تو آپ نے اس موقع پر 1,00,000 سے اوپر لوگ تھے، ان سب کو قابل اعتماد ٹھہرایا اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے. سوچیں یہ صحابہ کرام کی عدالت کی بہت بڑی دلیل ہے.
کہ آپ نے ان سب کے بارے میں کہا کہ جاؤ اور میری باتوں کو ان تک پہنچا دو جو یہاں آج موجود نہیں ہے. تو مطلب وہ سب قابل اعتماد تھے اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کی باتیں بھی اسی طرح پہنچائی جائیں. ورنہ خطبے میں آپ نے اپنی باتیں فرمائی ہیں, آپ کا اپنے ارشادات تھے, اپنے دین اسلام کا پورا مکمل جامع خاکہ اس موقع پر پیش کیا تھا. تو الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہے, اور جو باتیں سابقہ میں اس طرح آگے تک پہنچائی وہ بھی محفوظ ہیں. جزاک اللہ خیرا شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. بارک اللہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور مقام حدیث حجیت حدیث کے اعتبار سے جو بھی اشکالات شبہات اٹھائے جاتے ہیں, کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے جوابات دیتے جائیں. اسی ساتھ ہمیں اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کی ایک نئی کڑی میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.